أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. صدق الله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. कुफ्फार और मुशरिकीन ईज़ा देते थे मुसलमानों को, ईमान वालों को, इसलिए उनको हुक्म दिया गया कि अपना वतन इलाका छोड़ दो, हिजरत करो। चुनाचे लोग हिजरत करके राह खुदा में निकल गए। वल्लज़ीन हाजरू फिल्लाह, और जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के लिए, फिल्लाह लिल्लाह, अल्लाह के लिए हिजरत की। इससे मुराद हिजरत हबशा है। पहली हिजरत जो मुसलमान तशरीफ़ ले गए थे, हबशा हिजरत फरमाते हैं। और दूसरे हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद हिजरत मदीना भी। दोनों हिजरतें इससे मुराद हैं, हिजरत हबशा भी और हिजरत मदीना भी। तो ये फजीलत जो आगे आ रही है, ये अजर व सवाब उन्हीं हज़रात के लिए बाद हज़रात ने फरमाया। लेकिन दूसरे अइम्मा मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्फाज कुरान आम हैं
لہٰذا ہجرت حبشہ مدینہ بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ ہجرتیں کریں گے وہ بھی اس کے اندر عام فی جمیع الہجرہ، تمام ہجرت کے بارے میں یہ آیت عام ہے، یشتمل اولہم وآخرہم، پہلے لوگوں نے جو ہجرت کی وہ بھی اس میں شامل ہے، اور بعد میں جو کریں گے الی صبح القیامہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد ظلم سہنے کے، ان پر ظلم کیا گیا، ظلم کے بعد اب انہوں نے ہجرت کی، اپنا ملک علاقہ وطن چھوڑ دیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور بالضرور ان کو دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ یعنی جب ہجرت کر کر آدمی چلا جائے گا اپنے وطن کو چھوڑ کر، تو اللہ اس کو بہترین پڑوسی عطا کرے گا، بہترین ہمسائے عطا کرے گا، سکون اور اطمینان مکان عطا کرے گا، پڑوسی بھی اچھے ہوں گے اور مکان بھی عمدہ ہوگا، رزق کی بھی فراوانی ہوگی، دروازے کھل جائیں گے ان کے لیے ہجرت کی برکت سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ترک وطن دین کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ترک وطن دین کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہاتھ میں لگ گیا نا اگر یہ باہر آ جائے گی پیچھے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، ہجرت، ترک وطن، گھر چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، وطن چھوڑنا عام طور پر دو وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز سے بھاگ کر، اپنے آپ کو بچا کر گھر علاقہ وطن چھوڑا جاتا ہے، اور کبھی کسی چیز کی تلاش، جستجو، طلب میں وطن علاقہ اپنا گھر چھوڑا جاتا ہے، چھوڑ کر نکلا جاتا ہے۔ جب وطن سے نکلا جائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تکلیف سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، حالات سے، تو اس کی کئی قسم ہیں۔ پہلی قسم دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، دارالکفر، کفر کا علاقہ ہے، وہاں پر کفر و شرک دندنا رہا ہے، مسلمانوں کو ایمان کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا اظہار کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا موقع فراہم نہیں کر رہا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ایمان نہ چلا جائے، اسلام نہ چلا جائے، تو فرض ہے اس علاقے وطن کو چھوڑ کر نکل جانا، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنا، بچا کر اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگنا، علاقہ وطن چھوڑ کر نکلنا، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف۔ اور ایک دارالبدعت سے دارالسنہ کی طرف آنا، یہاں بدعت ہے، خرافات ہے، سنتوں پر نہیں چلا جا رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ ہم بھی انہی کے رنگ میں نہ رنگ جائیں، اور انہی کا طریقہ ڈھنگ ہم پر سوار نہ ہو جائے، خلاف قرآن اور حدیث وہاں باتیں ہو رہی ہیں، سنت اور شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اور سلف صالحین کو برا کہا جا رہا ہے، تو وہاں سے نکل جاؤ۔ یہ دارالبدعت سے کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اور ایک ہے اپنی جان بچانے کے لیے تکلیف سے نکلنا اپنے وطن سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے عراق سے ملک شام کی طرف، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے مصر سے مدین کی طرف، تو یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اور کبھی آب و ہوا کی خرابی اور امراض سے بچنے کے لیے سفر کرنا، نکلنا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے ملک شام میں، تو وہاں پتہ چلا کہ تعاون ہے، اب کیا کریں، مشورہ ہونے لگا، وعلیکم السلام، رائے لیجیے ہماری، کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایک صحابی نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی علاقے کے اندر وبا ہو، تعاون ہو، خطرناک بیماری کوئی چل رہی ہو، تو اس جگہ مت جاؤ، اگر تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو، نہیں ہو وہاں تو مت نکلو، اور ہو رہی ہو کہیں وبا تو وہاں مت جاؤ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے پورے لشکر کو کہا بھائی چلو واپس، چلو اگر اندر جائیں گے تو کیا ہوگا، دقتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہاں جو ہے ان کو نکلنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ عام طور پر جہاں وبا، بیماری، پریشانی، مصیبت، حال اور احوال آ گئے تو اس کے اندر بیماری سرایت کر جاتی ہے آدمی کے اندر۔ اب وہ وہاں ہوگا، وہاں سے نکلے گا تو ظن غالب یہ ہے کہ اس کے اوپر بیماری کا اثر ہوگا،
اب وہ باہر جائے گا تو لوگوں کے عقیدے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ کرنے دھرنے والی بات اللہ کی، وہ کہے گا یہ آئے گا تو ہمارے اس ملک سے یہ بیماری لے کر آ گیا جیسے کرونا میں، تو تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ کرونا چلا رہے ہیں، لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، خوف کاری ہوگی، تبلیغ والوں کو کام بند کر دیا کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جیلوں میں، اسپتالوں میں رکھ دیا گیا کہ ان کے اندر کیا ہے؟ کرونا، لوگوں کو کیا کر دیں گے؟ کرونا کر دیں، ایسے لوگوں کا ذہن دماغ ہوتا ہے، تو اس لیے وہیں رہو، بس لوگوں کا ذہن دماغ کو خراب کرو، یہ موت اللہ نے لکھی ہے، آ جائیے وہاں سے مت جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ جان بچانے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، ہوا کی تبدیلی کے لیے کیا کرنا؟ نکلنا، بچانے کے لیے اپنی جان۔ اور ایک سفر ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، مال دولت روپے خطرہ ہے کہ ڈاکو چور حملہ کر دیں گے، زمین ہڑپ لیں گے، مکان ہڑپ لیں گے، سونا چاندی چھین لیں گے، تو وہاں سے نکل جاؤ، اپنا مال لے کر ورنہ تو کیا ہوگا؟ سارا مال چھین جائے گا۔ تو یہ سفر ہے جان بچانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ جان بچانے کے لیے۔ اور کچھ سفر ہے، ہجرت ہے، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی جستجو اور تلاش میں نکلنا، جیسے سفر عبرت، سفر عبرت کے لیے سفر کرنا کہ کیا انجام ہوا، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، چلو زمین میں دیکھو انجام کیا ہوا قوم عاد کا، قوم ثمود کا، آج بھی ان کی بستیاں اور ان کے محلات کھنڈر بنے ہوئے ہیں تبوک کے اندر، تبوک کے راستے پر، بلکہ شام جاتے ہوئے اردن کے اندر بستیاں پلٹی ہوئی ہیں قوم لوط کی، سمندر میت ہو چکا ہے، کوئی زندہ جانور اس کے اندر نہیں رہ پاتا، تو وہاں عذاب آیا اللہ کا نہ کافروں مجرموں نافرمانوں کو، تو عبرت کے لیے وہاں جاؤ تاکہ تم گناہ نہ کرو، گناہ سے نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اور ایک سفر ہے، تو یہ سفر عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اور ایک ہے سفر حج، حج کرنے کے لیے سفر کرنا، وطن چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، اور ایک سفر ہے جہاد کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، علم و ایمان کا جھنڈا لہرانے کے لیے، اور ایک سفر ہے طلب علم کے لیے، علم کے لیے سفر کرنا، قرآن و حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، سنت و شریف کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک سفر ہے معاش کے لیے، معاش کے لیے، دنیا کیا ہو رہی ہے؟ تنگ ہو رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو سفر کرو، جاؤ دلی مال لے جاؤ، پریوارا کے لیے جاؤ، لے دیکھتے ہیں سفر معاش۔ اور ایک ہے سفر تجارت، کام تو چل رہا صحیح لیکن ہمارا کیا ہے گاڑی کیسے مل گئی، اور وہاں جاؤ بمبئی میں تو 1000 کی سفر تجارت، سامان یہاں کم بک رہا وہاں زیادہ بک رہا، تو زیادہ مال کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور چل رہی میری گاڑی اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ سفر معاش اور سفر تجارت، سفر معاش یعنی کام چلنے رہا تو نکل جاؤ گے، کام تو چل رہا ہے لیکن کم چل رہا زیادہ کے لیے سفر تجارت، اور ایک سفر رباط، اللہ کے دین کے لیے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، وصابروا، رباط سرحدوں کی سفر کے لیے سفر کرنا، اور ایک سفر ہے احباب کی، اقارب کی زیارت کے لیے، نانی کے جانا، اس کے جانا، نانی، ماموں، پھوپھی کے، خالہ کے، تایا کے، چچا کے، بھائی کے، بھتیجے کے، بھانجے کے، امیر صاحب کے، احباب، پیر صاحب، زیارت و ملاقات کے لیے کیا کرنا؟ سفر کرنا۔ یہ 9 سفر ہو گئے، 9 سفر طلب کے لیے ہیں، جہاد کے لیے، معاش کے لیے، تجارت کے لیے، حج کے لیے، عبرت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اقارب رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے سفر کرنا۔ 9 سفر ہو گئے طلب کے لیے، اور 6 سفر ہو گئے بچنے کے لیے، دارالکفر سے اسلام کی طرف، دارالبدعت سے دارالسنہ کی طرف، اور جان بچانے کے لیے سفر، جیسے ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور ہوا کی خرابی سے اور امراض سے، وبائی سے بچنے کے لیے
سفر، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کر دیا واپس ملک شام سے عرب کی طرف، اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے کیا کریں؟ سفر کریں۔ 6 سفر بچنے کے لیے ہیں اور 9 سفر حاصل کرنے کے لیے۔ اور سبحان اللہ، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں بعد ظلم سہنے کے، لنبوینہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور بھی ضرور کو دنیا میں بہترین ٹھکانے دے دیں گے۔ مدینے میں ٹھکانا دے دیا، دار الہجرت دار المدینہ دار الایمان بنا دیا، انصار کو قربان کرنے کا جذبہ تو فرما دیا۔ 2 بیویاں ہیں، جو ان سے پسند ہو بتا دو، اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تمہارا نکلنا آ جائے گا۔ یہ قربان دی انصار نے، یہ بہترین پڑوسی مل گیا، عمدہ روزی مل گئی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ فرماتے ہیں آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑا ہی ملے گا، لیکن آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ مہاجرین کو، وہ مہاجر ہونا چاہیے، اللہ کے لیے سفر ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ ان کو پتہ چل جاتا آخرت میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو پھر وہ ہجرت کرتے۔ کس کو بلا لو، اندر ہوں گے وہ، جی ہاں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تمام تدبیریں اختیار کر کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں تدبیر کی نہیں اور تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، چھوڑ دیا اونٹ کو کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ حفاظت کرے گا۔ ارے قربانی کا ٹائم چل رہا ہے، بغل دے وہ ادھر کونے میں لے آتے، یہ توکل کرتے ہیں، تو باندھ دے، کھل گیا تو چوہے بھی لے جائیں گے پکڑ کے، چوہا لے گیا تو پکڑ کے دل میں کہاں سمائی ہو اتنے بڑے اونٹ کی، تو اونٹ کو باندھ دو، پھر کیا کرو؟ بھروسہ اللہ پر کرو۔ یہ نہیں کہ باندھ دیا کوئی نہیں لے جا سکتا اس کو، نہیں، اللہ چاہیں گے تو یہ بچا رہے گا، لینا چاہیں گے تو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر انسانوں کو، مردوں کو، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی کرتے رہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو ذکر والوں سے، علم والوں سے، اگر آپ جانتے نہیں، اگر تم لوگ جانتے نہیں تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ وہ کہتے تھے بھئی یہ نبی کیسے ہیں؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، کھا بھی رہے، پی بھی رہے، بازاروں میں بھی چل رہے، بیوی بچے بھی ہے، کیسے رسول ہے؟ کیا نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا جواب دیا بھائی فرشتے نہیں ہوتے نبی، فرشتے نہیں ہوتے رسول، انسان ہی جتنے بھی رسول آئے سارے انسان ہی تھے، الا رجالن، مرد بھی آئے، انسان ہی آئے، عورت کوئی نبی نہیں ہے، اور اسی طرح فرشتہ کوئی رسول پیغمبر نبی نہیں بنا، انسان ہی بنے۔ فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو ذکر والوں سے۔ ذکر کے بہت سارے معنی آتے ہیں، دین بھی آتے ہیں ذکر کے معنی، علم بھی آتا ہے، ذکر سے ذکر ہے، تو یہاں اس سے مراد ذکر سے علم ہے۔ اہل الذکر، علم والوں سے پوچھ لو۔ اب وہ علم والے کون سے ہیں؟ علماء قرآن ہیں یا علماء تورات زبور و انجیل ہیں؟ فرمایا اس سے مراد وہ علماء ہیں جو پہلے زمانے کی تاریخ کا علم رکھتے ہیں، ایما کان، چاہے وہ جو بھی ہوں، یہود ہوں یا مسلمان ہوں۔ تو بہرحال اس سے مراد یہاں اہل ذکر یعنی یہود و نصارہ، ان پر تورات زبور نازل ہوئی ہے، ان سے پوچھ لو کہ نبی پہلے فرشتے تھے یا انسان سے، بتا دیں گے۔ بالبینات والزبر، ہم نے ان کو واضح نشانیوں اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا، صحیفوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ زبر سے ماخوذ ہے، زبر، زبر کہتے ہیں لوہے کے ٹکڑے کو، لوہے کے کس کو؟ ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ زبر، کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ لوہے کے ٹکڑے، بنا دوں گا تمہارے لیے دیوار روکنے کے لیے، کس کو؟ آتونی زبر الحدید۔ اور زبرہ، ٹکڑوں کو، لوہے کو ٹکڑے کو ٹکڑے سے ملایا جاتا ہے، اسی طرح الفاظ کو الفاظ سے ملایا جاتا ہے، الفاظ کو الفاظ سے ملایا جاتا ہے۔ 4 شرطیں لازمی ہیں تبلیغ کے لیے، 4 شرطیں لازمی ہیں تبلیغ کے لیے: تشکیل و ترتیب، عبادت و دعوت، 4 مہینے لازمی ہیں۔
4 شرطیں لازمی ہیں تصنیف و تالیف کے لیے: قرآن و حدیث، اجماع و قیاس، یہ قول مقفع ہے رنگین بھی سنگین بھی، حضرت کاتب، حضرت مبلغ، حضرت مرشد، یہ قول یاد رکھ، ایک ہی جگہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. نہیں یہ شاہ تو الفاظ کو الفاظ سے ملاتے ہیں، اس لیے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ زبور کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبور. کتاب صحیح ہے. وعلیکم السلام. زبر سر میں درد اور ادھر جی اچھا آدھی چمچ لوش کی صبح اور رات کو سوتے ہوئے نیوائے پانی سے. تلی ہوئی چیزیں، کھٹی چیزیں، اس سے پرہیز رکھو. آملے کا ہے. اسی کھلے نہیں ہیں، کھلے دے دو. کھانے کے بعد نہیں، خالی پیٹ صبح اور رات کو سوتے تھے. ڈبہ تو کوئی ہے نہیں، پنی میں دے دیں گے. پنی میں کتنا؟ وما ارسلنا من قبلك بالبينات والزبر، واضح نشانیوں اور صحیفوں کے ساتھ. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن کو، کتاب کو، نصیحت نامے کو نازل کیا. لتبين للناس ما نزل اليهم، تاکہ آپ واضح کر کے بیان کر دیں لوگوں کو وہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. ذکر آپ پر اس لیے نازل ہوا، ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے، اللہ کی لا شک لا ریب کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ واضح کر کر اس کو بیان کر دیجیے. معلوم یہ ہوا حدیث تفسیر ہے قرآن مقدس کی. کل ما فی القرآن و فی حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہی بیان فرماتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے اسی طرح حدیث کی حفاظت کا وعدہ ہے. جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے اسی طرح گویا حدیث بھی اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. وما ينطق عن الهوى، اپنے خواہشات سے نہیں بولتے. تو اس لیے بعض لوگ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث، اور بات کہہ دیتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، حدیث کو کیا کر دیتے ہیں. تو اس لیے قرآن بھی حجت ہے اور حدیث بھی حجت ہے. 4 شرطیں لازمی ہے تعلیم کے لیے: قرآن حدیث، اجماع و قیاس، قرآن. تو تقلید بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. تقلید بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. کیونکہ وہ استعداد صلاحیت جس سے قرآن اور حدیث سے مسائل مستنبت کیے جا سکے وہ نہیں رہے. وہ تقویٰ و صلاح، وہ حفظ و اتقان باقی
نہ رہا، اس لیے کہہ دیا گیا کہ کوئی اپنی منمانی منشاہی نہ کرنے لگے، جو جی میں آیا وہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ ایک امام کے پابند بن کے چلے۔ امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے۔ اگر تم ان کے پابند نہ بنے تو تمہارے اندر تو استعداد صلاحیت نہیں ہے قرآن اور حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنے کی۔ جب تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دو گے۔ اس لیے 4 اماموں میں کوئی ایک امام طے کرنا۔ اگر اجازت دے دی گئی سب کو تو ہر ایک کیا کر لے گا؟ اپنی منمانی میں، منچائی میں لگ جائے گا، اور کیا کرے گا؟ ضلالت اور گمراہی کے راستے پر پڑ جائے گا۔ اس لیے جو اللہ کی طرف سے آیا، نبی کی طرف سے آیا، اور علماء فقہا ائمہ نے اس کو کیا کیا؟ سمجھا اور سمجھ کر بیان کیا، بس اسی پر کیا کرتے ہو؟ عمل کرتے ہو۔ عاقبت کیا ہے؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ أفأمن الذين، کیا مطمئن ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی، أن يخسف الله بهم الأرض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دیں گے، اس سے مطمئن ہو گئے؟ أو يأتيهم العذاب، یا ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، من حيث لا يشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں ہوگا، وہاں سے عذاب آ جائے گا۔ 313 مسلمان تھے، وہ ہزاروں تھے، سوچ رہے تھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، قیمہ بنا دیں گے، لیکن کیا ہوا؟ تو جی ناکام و نامراد ہو گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ، اللہ کے حکم سے عذاب آ گیا اور وہ کیا ہو گئے؟ ناکام و نامراد ہو گئے۔ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، وہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کرتے؟ عذاب نازل کر کے کیا کرتے؟ ان کو ختم کرتے، کافروں کو، مشرکوں کو۔ او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے ڈراتے ڈراتے، ڈراتے ڈراتے کیا کر لے؟ پکڑ لے۔ ایک قوم کو عذاب دیتے تو دوسری ڈر گئی، ایک دم دوسری کو بھی عذاب دے گئی تو تیسری ڈر گئی، ڈراتے ڈراتے ایک کافر مر گیا تو دوسرا مر گیا، ڈرتے ڈرتے تیسرا مر گیا، تو ڈراتے ڈراتے سب کو مار دے۔ تخوف خوف سے بنا ہے، بعض حضرات نے اس کے معنی یہ کیے، اور بعض حضرات نے تخوف کے معنی تنقص کے لیے، گھٹاتے گھٹاتے کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، گھٹاتے گھٹاتے ختم کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر تشریف فرماتے، فرمایا تخوف کے معنی کیا ہے تمہارے یہاں لوگوں بتاؤ؟ اب خاموش ہے، قبیلے والے بولے کہ جی ہمارے یہاں اس تخوف کے معنی تنقص کے ہیں، گھٹاتے گھٹاتے، کہ اچھا تنقص کے ہیں، کوئی دلیل ہے تمہاری کہ جی ہمارے قبیلے میں ایسے ہی بولا جاتا ہے؟ کسی شاعر کا کوئی شعر ہے جس سے پتہ چل جائے کہ تخوف کے معنی تمہارے یہاں کیا ہے، تنقص کے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے، تو اس نے ایک شاعر کا شعر سنایا پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے جاہلیت کا، جس میں تخوف کے معنی تنقص کے آتے، گھٹاتے گھٹاتے، تو دلیل مل گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھا، کہا بھائی علماء قدماء شعراء کے شعر کو پڑھو، یاد کرو، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، انہی کے لہجے میں نازل ہوا ہے، تو قرآن کے بعد آیاتوں کے معنی اور مطلب تمہیں شعراء عرب کے اشعار سے معلوم ہوں گے، کیا ہوں گے؟ شعراء عرب کے اشعار سے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ جاہلی شعراء ہیں، غافل ہیں، کیا ہے؟ جاہل ہیں، غافل ہیں، کفر و شرک میں ہے، ایمان و عمل میں تو ہے نہیں وہ، تو ان کے شعر بھی ایسے ہی ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، لیکن معنی تمہیں کیا ہو جائیں گے؟ پتہ چل جائیں گے۔ اس لیے شعراء جاہلیت کے شعروں کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ دیوان متنبی پڑھی جا رہی ہے، متنبی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا انہوں نے، دیوان متنبی پڑھی جاتی، اور بھی زیادہ پڑھی جاتی ہے، نبوت الیمن پڑھی جاتی ہے، نبوت العرب پڑھی جاتی ہے، اس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، شعراء کے اشعار ہیں، جس سے کیا معنی پتہ چل جاتے ہیں؟ عربی کے اندر فصاحت اور بلاغت آ جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا 2-4 عربی کا لفظ یاد کر کر مفسر نہ بن جاؤ، بلکہ اتنی عربی کم سے کم آنے جانی چاہیے کہ زمانے جاہلیت کے شعراء کے کیا کر لو شعر سمجھ میں آ جائے۔ جب ان کے شعر سمجھ میں آ جائیں گے تو تخوف کے معنی تنقص پتہ چل جائے گا۔ او یاخذہم علی تخوف، یا گھٹاتے گھٹاتے ہم ان کو پکڑ لیں، یا خوف دلاتے دلاتے ہم ان کو پکڑ لیں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً آپ کا رب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کافروں کو، مجرموں کو، نافرمانوں کو ایک دم نہیں پکڑتا، اگر ایک دم پکڑ لے تو کوئی کافر باقی ولو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے
جو کچھ بنایا اللہ تبارک و تعالی نے، یتفیع ظلال عن الیمین والشمائل، کہ ان کے سائے جھک جاتے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب، کبھی سائے ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، سجدا للہ، اللہ کو سجدے کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ عاجز ہیں۔ ساری کائنات مخلوق خدا کے سامنے سرب سجود ہے۔ ارے پوری کائنات اللہ کے یہاں سرب سجود ہے، سرنگو ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کر رہی ہے، سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش، اس کی عبادت میں لگ رہے ہیں، تمہارے سے بڑا نادان کون ہوگا؟ سایہ کسی کا بھی ہو کہاں جاتا ہے؟ نیچے جاتا ہے۔ جو نیچے جا رہا یہ تو سجدہ کر رہا ہے، سورج کو پوج رہا، اور اس کا سایہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ سورج کو پوجتے ہوئے ہم نے کہیں نہیں دیکھا دنیا میں، سعودی عرب میں صبح صبح ہم نکلے ملاقات تو دیکھا کیا سمندر کے کنارے ٹہلنے گئے، وہاں سے جب آ رہے تو دیکھا سورج نکل رہا تو ادھر، اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوا، کیا لگا تھا کام کرتے ہیں سورج کی کیا کر رہا ہے؟ یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کے سائے دائیں اور بائیں جانب کو جھک کر سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور سب کے سب عاجز ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمان و زمین میں جو جاندار ہیں اور فرشتے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اکڑتے نہیں، آسمان نہیں اکڑ رہا، زمین نہیں اکڑ رہی، آسمان و زمین کی کوئی مخلوق اکڑ نہیں رہی سوائے تیرے انسان اور جنات کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کا خوف ان کو اوپر سے ستاتے رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں فرشتے بھی، انسان بھی، اللہ کے فرما بردار تابعدار ساری مخلوق۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کرتے ہیں وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ آسمان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، زمین اپنے کام میں لگے ہوئے، چاند سورج ستارے اپنے کام میں لگے ہوئے، ملائکہ فرشتے اپنے کام میں لگے ہوئے، انسان ہی ہے جنات ہی ہے جو نافرمان ہیں، ورنہ سب کے سب فرما بردار ہیں۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے لیے بعد ظلم سہنے کے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ وہ جان لیتے، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر انسانوں کو ہی، مردوں کو ہی رسول بنا کر، نوحی الیہم، ان کی طرف ہم نے وحی کی، فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو آپ علم والوں سے اگر آپ جانتے نہیں، بالبینات والزبور، واضح آیات اور کتابوں کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ واضح کر کر بیان کر دیں لوگوں کو وہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا مطمئن ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دیں گے، یا ان پر عذاب لائیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں ہوگا، یا پکڑ لیں گے ان کو چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، وہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یا پکڑ لے ان کو ڈراتے ڈراتے گھٹاتے گھٹاتے۔ یقیناً آپ کا رب بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب جھک جاتے ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، وہم داخرون، اور وہ سب کے سب عاجز ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں تمام جاندار آسمان و زمین کے اور فرشتے، اور وہ اکڑتے